الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. درود پڑھیے محمد والے. تاریخ آدمی یعنی کہ تاریخ آدم شاہد ہے کہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دشمن پیدا ہونے شروع ہو گئے، بلکہ یوں کہوں کہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے. تو اگر انسان کا اور اس کے دشمنوں کا مقایسہ کیا جائے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، تو قرآن نے انسان کے 4 دشمن بیان کیے ہیں. کبھی کہا شیطان کے بارے میں کہ جب انسان روز محشر اٹھایا جائے گا تو یہ اس وقت ارشاد فرمائے گا خداوند متعال کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن. پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کافرین کی نسبت سے، ان الکافرین کانوا للمؤمنین عدوا، کہ یہ کافرین مومنین کے دشمن. 2 ہو گئے. ایک اور جگہ پہ قرآن نے یہ کہا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم دیکھو گے لوگوں میں مومنوں کے شدید ترین دشمن کس کو؟ الیہودا، یہودیوں کو. کافر عدو مبینہ، شیطان عدو مبینہ، یہود اشد الناس عداوۃ، انسانوں میں سب سے زیادہ عداوت کے اعتبار سے دشمن ہے. اب یہ جملے تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان کے دشمن ہے، یہ انسان کے دشمن ہے. صحیح بات ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان کے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان کے دشمن نہیں ہیں، یہ مومن کے دشمن ہیں. حقیقت میں یہ مومن کے دشمن نہیں ہے بلکہ ایمان کے دشمن ہیں. اب آپ مرحلوں کو دیکھتے جائیے کہ لوگوں میں سے سب سے بڑے دشمن، سب سے شدید دشمن یہود ہیں، شیطان دشمن ہے اور کافر دشمن ہے. ایسا ہی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان، انسان تو بہت سارے، انسانوں میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، باعمل بھی ہے، بے عمل بھی ہے. تو شیطان ان میں کس کا دشمن ہے؟ جس نے شیطان کا زیادہ منہ کالا کیا، شیطان اس کا زیادہ دشمن. جس نے شیطان کی زیادہ مخالفت کی، شیطان اس کا زیادہ دشمن. تو اگر ڈھونڈتے چلے جائیے تو شیطان کی جہاں پہ جا کے آخری پوائنٹ رکتا ہے وہ ایمان ہے، اور جہاں ایمان کے دائرے سے شیطان نے کسی کو نکالا وہ اس کا بھائی. اب شیطان کی دشمنی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ظاہری اعتبار سے انسان کا دشمن نہیں بن رہا، بلکہ وہ مومن کے اندر چھپے ہوئے ایمان کا دشمن ہے. کافر کو جو مسلمانوں کا دشمن ہوا اول جس کو کہیں کہ اسلام میں، تو وہ تو ان کے بھائی تھے، بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے، گھومتے تھے، لوٹا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا 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 کرتے تھے، بڑی دوستی، بڑی قربت تھی.
لیکن جہاں انہوں نے ایمان اپنایا وہی بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، چچا بھتیجے کا دشمن ہو گیا، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو گیا. ایک دوسرے میں دشمنی پہ کیا وجہ ہے؟ دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ دشمنی کی بنیاد ہے ایمان. اگر ایمان نکال دو تو دشمنی ختم. یہود کو کیا پرابلم ہے؟ یہود کو انسانوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم جناب علی خاتم النبیین کو نبی مانتے ہو. یہود خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. یہود کا اور ہمارا فرق کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ وہ جن کو نبی کو مانتے ہیں وہ ان کے آخری نبی ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خاتم النبیین آخری نبی ہیں. بس یہاں پر آ کے فرق. تو جو ایمان ہم نبی ہونے پر بنیاد بنا دیتا ہوں. انسان کا دشمن شیطان، انسان کا دشمن یہود، انسان کا دشمن. ایک ایسا دشمن بھی ہے انسان کا جو انسان کا دشمن ضرور ہے لیکن دشمنی کا اظہار نہیں کرتا. شیطان دشمنی میں اتنا پکا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ خدا خود کہتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ تو کھلا دشمن ہے. کافر اتنا پکا ہے کہ کھلا دشمن ہے. یہود اتنا پکا ہے کہ کھلا دشمن ہے. لیکن ایک ایسا دشمن بھی ہے جو کھلا دشمن نہیں ہے، جس کو نام دیا جاتا ہے منافق کا. جسے نام دیا جاتا ہے منافق کا. یہ منافق ہے کون؟ یہ منافق کون ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے لیے سرنامے میں. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان تو نہیں لائے. کہتے ہیں یخادعون اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کو. والذین آمنوا، وہ کون ہوگا دے جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے. یہاں سے آ کے ہم اس موضوع کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے قرآن مجید کی مسلسل آیات ہوتی مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے اس بات کا کسی پر انگلی لگا کے کہہ سکے کہ منافق ہے. جب خدا نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو نہیں ہے دنیا سے گئے تو منافق بھی چلے گئے. منافق معاشرے میں موجود تھا، منافق معاشرے میں موجود ہے. اس کی قرآن مجید کے پراپرٹیز بیان کی ہیں. اب ان میں سے ایک نشانی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کے ذیل میں آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی ایک بات بڑی اچھی ہوتی ہے کہ یہ زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر، ہم رسول پر جانتے ہیں. آپ کا تو اپنا محاورہ ہے، جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. اب اگر کوئی اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھے، آپ کو کیا پتا، لیکن اگر وہ بار بار ایمان کی بات کرے، ہر جگہ اپنے ایمان کا اظہار کرے، اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے جملوں میں، اچھے پیرایوں میں، تو آپ سب کے سب اس کی ایمان کی داد دینے لگے. لیکن اس پریزنٹیشن، اس دکھاوے، اس اظہار ممکن ہے کہ وہ اب ایسے منافق کا کیا علاج؟ لوگ، انسان بہت سادہ ہے، انسان ہمیشہ باتوں کے
انسان اس کی پریزنٹیشن میں آگے بڑھتا ہے. مومن نے سب دھوکا کھایا پریزنٹیشن، کیونکہ وہ پریزنٹیشن ایک مرتبہ نہیں کرتا، 2 مرتبہ نہیں کرتا ہے. اس نے اپنی پریزنٹیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. ایمان نہیں، ایمان سے دور ہے لیکن نظر مومن آتا ہے. اب اس میں اگر علاج کیا ہے اس مرض کا؟ یہ تو علاج ہوگا سادہ سے علاج. بھائی آپ مومن ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیجیے. ایمان کے اظہار میں کیا تباہ ہے؟ اگر منافق ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور مومن ایمان کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو ایسی ویکتی کچھ دنوں کے بعد ایک اہم نظر آنے والا ہے. کیا نظر آنے والا ہے؟ کہ مومن ایمان میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کا لوگوں کی نگاہ میں ایک مرتبہ حاصل کر چکا ہوگا. مومن تو اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا ہے، وہ تو اظہار نہیں کر رہا ہے، تو بار بار بتا ہی نہیں رہا ہے کہ وہ اس کو بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے، وہ بولتے ہیں چلے تو چلے آتا ہے. کسی جگہ تو نہیں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ آدمی وہاں پر تاریخ میں اللہ کے رسول کے آس پاس دور رہتے ہیں اور ان سب کے کامن رہتی ہے کہ وہ اظہار محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول بتائیے ہم آپ کے کیا، ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. بڑا اظہار محبت کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے رسول. کچھ ایسے ہیں خود کو ہم نے لے لیا صحیح ہوا، لیکن ان کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے کہ جو اظہار محبت نہیں کرتے لیکن رسول کو مانتے ہیں. ان کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے کہ جو مومن ہیں، ایمان کے کامل ہیں، پکے لوگ ہیں لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول کے ارد گرد نہیں ہوتے. بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا، جیسے کہ ابو ذر، جیسے کہ مقداد، جیسے کہ عمار یاسر اور جیسے کہ بنانے. اب آپ جا کے دیکھ لیجیے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. وہ بھی اظہار محبت کر رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت کر رہے ہیں. تو ان کے اظہار کی وجہ سے اگر آپ سمجھ لیں، تھوڑی دیر لے کے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمار یاسر اتنے زیادہ ایمان کا اظہار کرنے والے نہ ہوتے، حضرت سلمان فارسی اتنا زیادہ ایمان کا اظہار کرنے والے نہ ہوتے، مقداد نہ ہوتے، جابر ابن عبداللہ انصاری نہ ہوتے، لیکن ابو سعید خدری نہ ہوتے، یہ بڑے بڑے جلیل اصحاب جو اللہ کے رسول کے پاس ہے وہ نہ ہوتے تو آج پورا اسلام کس کے ہاتھ میں ہوتا؟ آج پورا اسلام کس کے ہاتھ میں ہوتا؟ ان لوگوں کے وجود نے، وہ وجود ایسی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس جہاں اسرائیلیات پہنچے ہیں تو وہاں پہ حقیقی دین نبوی نہیں پہنچا ہے. جہاں جعلی روایات پہنچی ہے، جہاں اکے کی پیاز بکے میں بکی ہے نا، تو وہاں پر یہ بھی پہنچا ہے کہ سلمان منا اہل البیت. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے اس طبقے کی وجہ سے کہ جنہوں نے گاہے بگاہے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. ایسے تو اظہار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں، اگر فی نفسی دیکھو دل کے اندر غم حسین ہے تو اظہار کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اگر اظہار نہ کرو تو آ جاؤ، تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن آگے والے لوگوں تک پیغام کیسے؟ تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے جی کر اظہار نہ کرو، لیکن آگے والی نسل یہی معاملہ غدیر کے ساتھ. غدیر کے معاملے کو بہت ہی کم عرصہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے اعلان غدیر کیا اور اگلے سال ہی اس دنیا سے چلے. زیادہ وقت تو نہیں ہوا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1,00,000 صحابی اور بلکہ اس سے بھی زیادہ
اور محنت ایسی کی گئی کہ پورے ماجرے کو اللہ کے رسول نے جس طرح سے پیش کیا، ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو خوب تھکایا۔ کیسے تھکایا؟ کیونکہ جس کام میں آپ تھکتے ہیں وہ یاد رہتا ہے نا؟ جس کام میں ہم تھکتے ہیں وہ بہت دنوں تک یاد رہتا ہے۔ آج بھی آپ زندگی کے 25 سال پیچھے چلے جائیے، 10 سال پیچھے چلے جائیے، وہ کام جو آپ نے زحمت سے کیا ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو خوب تھکایا۔ کیسے تھکایا؟ ایک مقام تک پہنچے، پہلے سے کسی کو بول دیتے روک دو، نہیں، جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو بیچ میں تم کھڑے رہو، اور جو پیچھے رہ گئے جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ۔ اب کیا ہے، یہ کوئی وہ 1,00,000 افراد کو اس اچانک اعلان سے جمع کرنا آسان کام ہے؟ یہ کام کس کے سپرد ہوا ہوگا؟ یاد کیجیے ذرا، یہ کام ان کے سپرد ہوا ہوگا جو رسول کے گرد ہیں، اور اس میں 2 طبقے ہیں۔ اللہ کے رسول کے گرد 2 طبقے ہیں، ان دونوں طبقوں کی کامن بات یہ ہے کہ وہ اظہار کرتے ہیں، وہ ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے رسول پر اپنی جانوں کو نشاور کرنے کا اقرار کرتے ہیں، چاہے مانتے ہوں دل سے یا نہ مانتے ہوں، لیکن کرتے ایسا ہی ہے۔ انہی کے ذمے یہ کام لگے گا، بھائی جاؤ تم آگے والوں کو بلا کے لاؤ، بھائی جاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کو جلدی بلاؤ، اور جو تم رہو یہاں پر آ کے، جو لوگ ہیں ان کو بیٹھنے کا انتظام کرو۔ تھکایا؟ اب جمع ہو رہے ہیں حاجی، ویسے ہی جو حج کر کے آئے وہ تو سمجھتے ہیں کہ حج میں کتنی تکلیفیں ہیں۔ اب حج کی اتنی زحمتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول گھر جانے والوں کو روک کے تھکا رہے ہیں، گویا ایسا لگ رہا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اب کہا کہ اس چٹیل میدان میں ایک لگائیں گے ممبر۔ اب ممبر کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ آپ اپنے اپنے اونٹوں کی پالان، جسے آپ کاٹھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لا کے لگا دو، اس کو جوڑیں گے اور ایک ممبر بنایا جائے گا۔ ممبر جس پہ میں بیٹھا ہوں، تو اس پہ بیٹھنے کے لیے یہ ممبر بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، یہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور اگر کسی ممبر کو 2 آدمی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بنایا جائے تو اس کا سائز بھی بڑا ہوگا، اور اس کے اوپر جانے کے لیے جو اسٹیپس بنیں گے وہ بھی بڑے ہوں گے۔ اب اتنا ممبر کا سائز آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ کس طرح سے بنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک باکس بنا دیا اور اس کے بعد کرین سے جو کھڑا کر دیا، کہ تو نہیں ہوگا۔ ممبر لگے گا، اس کا مطلب ہے کہ کاٹھیاں پالان جوڑے جائیں گے۔ کتنے پالان جوڑے گئے؟ کاٹھی کا مطلب ایک پہ ایک تو نہیں رکھ دینا ہے، باکس تو نہیں بنے گا، بلکہ ایک دوسرے میں فکس ہو جائے گی، جیسے کرسی آپ ایک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، جس طرح سے کرسی ایک کے اوپر چڑھا جاتے فکس ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پالان کو جب جوڑا گیا تو وہ یہی حالت، اور اس حالت میں پالان کو اتنا اوپر لے کر جائیں کہ اللہ کے رسول بھی کھڑے ہو سکیں اور حضرت امیر بھی کھڑے ہو سکیں۔ اب تاریخ میں یہ شاہد نہیں ملتا کہ ممبر پہ چڑھنے کے لیے آگے سے سیڑھی بنائی گئی، پیچھے سے سیڑھی بنائی گئی، لیکن اتنا طے ہے کہ سیڑھی ضرور بنائی گئی۔ سیڑھی کے بغیر ممبر نہیں بنتا۔ اب اللہ کے رسول بھی ممبر پہ گئے اور حضرت امیر بھی ممبر پہ گئے۔ اب یہ پالان کا ممبر بنانے میں کتنا دماغ استعمال ہوا ہوگا، کتنے لوگوں نے محنت کی ہوگی۔ کوئی یہ ہو گیا، کوئی اللہ کے رسول یہ کام کروا رہے ہیں، ہو رہا ہے، تفصیل سے ہو رہا ہے کام۔ جمع ہوئے، ممبر جمع ہو گئے۔ یہ جو کاٹھی ہوتی ہے، اونٹ کا پالان جسے ہم کہتے ہیں، یہ کاٹھی یا پالان، یہ سمجھ لیجئے جیسے آپ کی گاڑی کی چابی ہے۔ گاڑی ہے آپ کا، گاڑی کے مالک ہے، لیکن چابی نہیں ہے کہ جا نہیں سکتے آپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا فضائل علوی میں بہت سے لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ یار ہم تو چلے گئے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں اللہ کے رسول، لیکن غدیر میں کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ غدیر میں بخن بخن کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گاڑی کی چابیاں لے لی گئی، کیونکہ ان کی گاڑی کی چابیاں لے لی گئی۔ اب یہ پالان بن رہا ہے آگے۔ اب اس سارے پروسیس میں آپ غور کیجئے، 2 طبقہ ہے، یعنی ایک طبقہ ہے بنیادی طور پر، وہ ہے اللہ کے رسول کے ارد گرد رہنے والے جن سے کام کرایا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیے، سب کرانے کے بعد جب اللہ کے رسول ممبر پہ گئے ہوں گے اور کہا ہوگا من کنت مولا فہذا علی بولا، تو جن لوگوں نے محنت کی تھی کیسے پیر پٹک رہے ہوں گے؟ جب علی کو مولا بلانا تھا تو ہم سے کام کیوں لیا؟ مولا ہی بنانا تھا علی کو تو ہم سے کام کیوں لیا، اور وہ بھی ہمارے پالان پر؟ یہ جو حسد اور بغض کی کیفیت ہوتی ہے یہ ایسی ہی ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت۔ اب اس سارے ماجرے میں اللہ کے رسول اتنا زیادہ اہتمام کیا،
اور اہتمام کرنے کا کیا اعلان کیا؟ پوری اپنی خدمات کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں توحید سکھائی، حقوق کی بات کی، حج سکھایا، عبادات سب کچھ تفصیل سے. سو کہتے ہیں نا ریویو ہو رہا ہے، جو جو سکھایا اس کو سب کو پریزنٹیشن. پھر اللہ کے رسول اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان تو یہی کرنا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ پورا لیکچر سنا، اللہ کے رسول کی وہ پوری گفتگو سنی. اس پورے سینیریو کو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. یہ جو اہتمام ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ورتھ ہے جس کی وجہ سے یہ اہتمام لوگوں کو یاد رہتا ہے. لیکن ہائے افسوس، اللہ کے رسول نے پورا کام کیا، پورا اہتمام کیا، لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے اور امیر اور سیدہ جب لوگوں کے پاس اپنے لیے بیعت لینے گئے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے یاد نہیں ہے. ایسا کچھ ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام مسلسل اظہار نہیں ہو رہا ہے. اظہار ہونا انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ منافقین، کچھ ایسے لوگ جو مطلب پرست ہیں، کچھ ایسے لوگ جو جاہ طلب ہیں، کچھ ایسے لوگ جو مقام طلب ہیں، وہ اگر اپنے کردار سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مومن وہاں پر جی اڑا رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا بہت سمپل طریقہ ہے. آپ اظہار ایمان کرنا شروع کر دیجئے. جو کام وہ منافقانہ کر رہا ہے اس کو آپ ایمان کے ساتھ کیجئے. جو کام وہ منافقت سے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، آپ اس کام کو کیسے کیجئے؟ ایمان کے ساتھ کیجئے. خود بخود نفاق کا بیج آدھا ٹوٹ جائے گا. اور آدھا ٹوٹ گیا نا بیج تو پھلدار نہیں ہوتا. پھلدار کبھی نہیں ہوتا. بیج اگر ٹوٹ جائے تو بیج پھلدار نہیں ہوتا. یعنی میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نفاق کے زمانے میں اگر نفاق نظر آ رہا ہے، کوئی آدمی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے دین کو اپنا سیڑھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا سمپل توڑ ہے، آپ نے کسی کی مخالفت نہیں کرنی. آپ نے اس کے دل کے حالات کا آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے، لیکن اجازت نہیں دیتی شریعت کہ آپ کہیں کہ فلانی ایسے کر رہا ہے. یہ اجازت نہیں ہے. آپ اس کے اسپیس کو کم کر دیجئے، کیونکہ وہ دین کو نہ مان کر اظہار دین کر رہا ہے. آپ دین کو مان کر اظہار دین کریں گے، یقیناً اس کی رونق زیادہ ہے. یہ اپنی جگہ میں جاہ لے لے گی، مقام لے لے گی اور اسپیس خالی نہیں ملے گا. بس اسپیس کے خالی چھوڑنے کا مسئلہ، اسپیس پر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کے اس منصب کو اٹھا لیں. اسپیس کو بھرنا چاہتے ہیں، پر کرنا چاہتے ہیں تو سمپل اظہار ایمان کیجیے. آپ ماتمدار ہیں تو ماتمداری کیجیے، اظہار کیجیے، لوگوں کو جمع کیجیے. آپ عزادار ہیں تو آپ اس کا اظہار کیجیے، لوگوں کو جمع کیجیے. شرمائیے نہیں، کیونکہ ان چیزوں میں شرم نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے رسول سے خداوند متعال نے ارشاد فرمائی کہ اما بنعمت رب کا فحدث. اگر تمہارے رب نے تمہیں کوئی نعمت دے رکھی ہے نا، کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس کو بیان کرو. اما بنعمت رب کا فحدث. کوئی نعمت تمہیں ملی ہے اسے بیان کرو. نعمت ایمان ہے. ایمان کو نعمت تو نہیں مانتے یا زحمت مانتے. ایمان نعمت ہے، اظہار کیجیے. آپ عزاداری کا ایک حصہ ہیں، اظہار کیجیے. آپ رواداری کا ایک حصہ ہے، اظہار کیجیے. یہ اظہار وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک خاص بیلنس کو قائم کر سکتے ہیں. یہ بیلنس ویسے ہی قائم ہوگا. آگے بڑھتے ہیں تو منافق کی پہلی خوبی کہ جو منافق کو آگے لے کر جاتی ہے اور فرنٹ مین بنا دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. اس کے پاس ایمان ہے ہی کہاں؟ اس کے پاس ایمان ہے ہی کہاں؟ ایمان تو ہے بس صرف اظہار. یہ پہلی خوبی ہے. انشاءاللہ میں آگے کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا. لیکن یہاں پر بات آتی ہے نفاق کے حوالے سے، تو بہت عجیب بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر، عربی کلچر کے اندر
نفاق کا جو معنی آج ہم کرتے ہیں، نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر کو چھپاؤ اور اپنے ایمان کا اظہار کرو. نفاق یہی، کفر چھپاؤ، ایمان کا اظہار کرو، یہ نفاق. اب بحث ہے کہ لفظ عربی زبان میں تھا یا نہیں تھا؟ تھا، لیکن اس معنی میں کبھی نہیں تھا. یعنی کہ جہاں مومن پیدا ہوا وہی منافق پیدا ہوا. یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، تو ایک خاص طبقہ وجود میں آیا، وہ کہلایا بعد میں آ کے منافق. اب یہ جو وجود میں آیا، تاریخ شاہد ہے اور قرآن مجید کی آیت ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. دو قسم کے منافق ہمارے سامنے آئے. ایک وہ منافق جو پہلے دن سے منافق تھے، یعنی کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. یہ سارے کے سارے پیداوار ہیں مدینے کی، یہ سارے کے سارے پیداوار مدینے کی ہیں کہ جو پہلے دن سے منافق تھے، نفاق کی خاطر آگے بڑھے. ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے کہ شروع میں بڑے مخلص تھے، اسلام کے لیے جوتے بھی کھائے، اسلام کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن جیسے ہی مدینہ میں آئے اور مدینہ کی دولت دیکھی اور دولت مندوں کا ساتھ دیکھا، تو ان کے دل میں پیسے کی رغبت، مقام کی خواہش پیدا ہوئی، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے ایمان چلا گیا، کفر آ گیا. ایمان چلا گیا، کفر آ گیا. اب لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اظہار ایمان کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ان کے پاس. یہ دوسری کیٹیگری ہے. قرآن مجید کی واضح بیانات ہیں اس کیٹیگری کے بارے میں جو ایسے تھے، اور قرآن مجید کی آیت انشاءاللہ بیان کروں گا. اب یہ دو کیٹیگری آپ کے سامنے ہے، لیکن ہے تو منافق. منافق کو پرابلم کیا ہے؟ منافق کو مشکل کہاں ہے؟ اظہار ایمان میں. کیونکہ پہلی پراپرٹی اس کی کیا ہے؟ وہ اظہار ایمان کرتا ہے. مار کعبے کھاتا ہے بغض علی میں. اگر بہت زیادہ وہ اظہار ایمان کر رہا ہے، آپ اپنا ہو یا پرایا ہو، فضائل علی پڑھنا شروع کر دیجیے. اپنا ہو یا پرایا ہو، کالے کپڑے پہنتا ہو یا نہیں پہنتا ہو، سمپل آپ فضائل علی کا بھرمار شروع کیجیے. 1 بولیے، 2 بولیے، 3 بولیے، 4 بولیے، 5 بولیے، 6 بولیے، آپ کو نظر آتا جائے گا چہرے کا تغیر، اور وہ کہتا ہوا نظر آئے گا علی علی بہت ہو گیا. وہ کہتا ہوا نظر آئے گا وہ علی علی بہت ہو گیا. حقیقت میں علی علی بہت ہو گیا کہنا یہ چاہ رہا ہے ایمان ایمان بہت ہو گیا. کیونکہ منافق کا بنیادی ترین مسئلہ یہ ہے، کیونکہ منافق کو اسلام سے وابستہ رہنا ہے، منافق کو اسٹیٹس چاہیے، منافق کو مقام چاہیے، منافق کو عزت چاہیے. کس سے؟ ان لوگوں سے جن کو یہ اپنا نہیں مانتا. مسلمانوں سے چاہیے. تو رہے گا کہاں یہ؟ اللہ کے رسول کے ارد گرد رہے گا، اللہ کا رسول کا نام چھپے گا، ان کا نام لیتا رہے گا. اب اللہ کے رسول پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا تو فوراً دائرے سے باہر. اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، مقام بھی چاہیے، انہیں کمزور بھی کرنا ہے. تو جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول حق کے ساتھ ہے یہ اس کے خلاف بولنا شروع کرے گا. کیا کرے گا یہ؟ کیونکہ طریقہ یہی ہے، کسی کو کمزور کرنا ہے تو اس کے مخلصین کو اس سے دور کر دو، اس کے مخلصین کو بدنما کر دو. لہذا منافقین نے بھی یہی کام کیا حضرت امیر کے ساتھ، کہ حضرت امیر کی شخصیت کو بگاڑنا چاہا. جہاں علی کی فضیلت کی بات آتی وہاں ان کا کیوں آ جاتا. علی کیوں، علی کیوں، علی کیوں، یہ سوال ان کا آ جاتا. چونکہ اللہ کے رسول کے خلاف تو نہیں بول سکتے جبکہ یہ علی کے خلاف بولتے تھے. اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے آخری سند لگا دی، اور یہ جملہ آ گیا ہمارے پاس قرآن مجید کے ذریعے سے کہ علی اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے. یعنی کہ اگر تم علی کے خلاف بول رہے ہو تو تم نبی کے خلاف بول رہے ہو. اور اللہ کے رسول نے بھی غدیر کے موقع پہ یہی کام کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. مجھے اس جملے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا جملہ یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، ایسا ہے؟ یا مطلب کچھ اور ہے؟ جو مجھے دوست سمجھتا ہے وہ علی کو دوست سمجھے. دیکھیں مولا مولا ہے،
دوست ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. بہت جملہ باریک ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس کا دوست، علی اس کا دوست. اگر یہ جملہ کہہ دے تو دوسروں کو کوئی پرابلم ہوگا کیسے؟ جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اس سے علی محبت کریں گے. آپ تو محبت کا ترجمہ کرتے ہیں، چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. اگر دوستی کی بات ہے، محبت کی بات ہے، تو کیا اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا سارا پورا اہتمام کیا ہے، ابھی تو تھکایا ہے 1 لاکھ حاجیوں کو صرف اس جملے کے لیے کہ جس کو میں دوست رکھتا ہوں آج سے اس کو علی دوست رکھے گا. یا مطلب یہ ہے کہ جو میرا دوست ہے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ علی سے دوستی کرے. اب یہاں پر آ کے سمجھ میں آئے گا اس آیت کا معنی کہ جو سند کے طور پر غدیر کے موقع پر آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن غدیر کے موقع پر میں نے تمہارے دین کو کمال تک پہنچا دیا. کیونکہ آج وہ ہوا کہ جہاں پر اللہ کے رسول کے اظہار کے ذریعے سے فرق ہی ختم ہو گیا علی اور نبی کا. اور اگر فرق بچا تو کیا بچا؟ ایک عجیب بات ہے کہ آپ ہمیشہ غدیر کے موقع پر تصویریں دیکھتے ہیں غدیر کو پریزنٹ کرنے والی. کیا آتی تصویریں کہ ایک شخص اس طرف کھڑا ہے، ایک شخص اس طرف کھڑا ہے، دونوں کے ہاتھ بلند ہیں. یہی تصویریں آتی ہیں نا، ایک نے دوسرے کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے. غدیر اس کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی. تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ میں بیان ہوا کہ اللہ کے رسول جب منبر پہ چڑھے تو کیفیت یہ تھی کہ علی کو اپنے آگے کھڑا کیا، خود علی کے پیچھے کھڑے ہوئے، علی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ علی اور نبی کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. اب اگر اس منظر کو ایلیبریٹ کیجیے، آپ دیکھیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک منظر آ رہا ہے، ایک منظر جا رہا ہے، کہ پیچھے نبی ہیں، آگے علی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد علی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، کہ ایک کو خلافت مل رہی ہے، ایک کو وصایت مل رہی ہے. جو وسیع بنا رہا ہے تو وہ جانے والا ہے، جو وسیع ہے وہ رہنے والا ہے. اب خلافت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگی، اب امامت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگی، اب ولایت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگی، اور تو اور حکومت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگی. تو جب پاور کا انتقال ہوتا ہے، پاورز جب منتقل ہوتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، تو چاپلوس دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہمیشہ ہے بھائی، آپ تو لوٹوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے تو بڑا مشاہدہ کیا ہے. یہاں پاورز منتقل ہوئے، وہاں لوٹے جھک گئے، لیکن علی کے بارے میں نظر نہیں آیا. علی کے بارے میں نظر نہیں آیا، کیونکہ علی کی شخصیت ہی وہ ہے کہ جس شخصیت کے ذریعے سے نفاق اور ایمان کا فرق ہوتا ہے. ارے منافق مر جائے گا، علی پہ جھک نہیں سکتا، اور مومن مر جائے گا، علی سے چھٹ نہیں سکتا. خود امیر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر حملہ کروں، اس کی ناک توڑ دوں، خون بہا دوں، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور منافق کے سامنے میں دنیا و آخرت کا خزانہ رکھ دوں، پھر بھی وہ میرے آئے گا نہیں. لہٰذا لوگوں کو اگر پرکھنا چاہتے ہو ایمان و نفاق کے دائرے میں، تو لوگوں کے ایمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں توڑو، بلکہ ایمان کو توڑنا ہے تو دیکھو علی ولی اللہ کتنا کہتا ہے، علی ولی اللہ میں کتنا شدید ہے، اس میں کتنا کمپرومائز کرتا ہے. جتنا کمپرومائز کرتا ہے اتنا یہ نیچے جائے گا، جتنا یہ اسٹینڈ لے گا اتنا زیادہ پکا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہ لو خیشن فی اللہ، علی کی شخصیت تو وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں علی سے زیادہ کوئی شدید نہیں.
ہوا بھی ایسا ہی، 1 سال نہیں بیتا کہ رسول اس دنیا سے گزر، اور پھر اس کے بعد تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ روایت کہتی رہ گئی کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے، چاہے اعلان نبوت کا پہلا دن ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انت اخی و وصی، کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے وصی ہو، چاہے رسول کا آخری دن ہو، جب بھی اللہ کے رسول نے علی کو آگے پیش کیا۔ لیکن چونکہ علی تھا ہی نفس رسول، علی تھا ہی نفس رسول، تو جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئی دنیا نے سمجھ لیا کہ علی بھی چلے گئے، اور میرے علی کو 25 سال سکوت میں رہنا پڑا، ایسا رہنا پڑا کہ علی گویا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی آتا ہے تو علی جواب دیتے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رہی، یہاں تک کہ میرا مولا امیر دنیا سے اپنے پروردگار سے جا ملا، مولا حسن کا زمانہ آیا تو ان کے ساتھ بھی یہی حالت ہوئی، اور مولا حسن کے شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ صلح امام حسن کے تقاضے ختم ہو گئے تو پھر لوگوں نے خط لکھے امام حسین کو کوفہ سے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر اس بیچ میں حاکم شام بھی چل دیا۔ اب مدینہ ہے، نبی کا شہر ہے، اور یہاں پر مشہور اصحاب نبی موجود ہیں، امام حسین ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور بھی افراد موجود ہیں۔ بہرحال یہاں خط آیا اور مولا حسین سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ بیعت کے تقاضے پر یہاں سے تاریخ آپ پڑھیے، صرف اتنا حصہ تاریخ کا کہ مولا کس طریقے سے مدینہ سے مکہ پہنچے، کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کا مقصد بیان کریں۔ مختلف روایات ہیں، بار بار پڑھیے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ یزید کی بیعت نہ کرنی پڑے، اور بیعت کے طلب کرنے کی وجہ سے مدینے کا احترام پامال نہ ہو۔ بس یہ ایک موٹیو ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو یہاں سے امام چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور امام یہاں سے جائیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ مکہ پہنچیں گے۔ اور مکہ میں بھی جب یہ حالات ہوئے تو امام نے مکہ کو چھوڑ دیا، بیعت تو میں کروں گا نہیں، وہ بیعت کے بغیر چھوڑے گا نہیں، تو مکہ میں جنگ و جدال ہوگا، وہ ہونا نہیں ہے۔ اس پورے معاملے میں مولا حسین کو یہ معلوم ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، خدا مجھے اپنے خون میں لت پت دیکھنا چاہتا ہے، خدا میرے اہل عیال کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جملات اسی وقت کے ہیں، تاریخ کا اتنا سا حصہ کہ آپ تاریخ جہاں جا کے پڑھیں گے کہ امام حسین کی مدینہ سے روانگی اور مکہ تک کا سفر، بہت زیادہ روایات نہیں ملتی، گنی چنی روایات ہیں، ان روایات کو فوکس کر لیجئے، آپ کی الجھنیں ساری یہاں پہ برطرف ہو جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مولا حسین نے فیصلہ کر لیا جانے کا، وہ تفصیل بیان نہیں کرتا ہوں کیا ہوا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام پہنچے ہیں نانا کی قبر پر۔ ایک روایت ماں کی قبر پر، مولا حسن کی قبر پر،
حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ 2 راتیں امام حسین نے نانا کے ساتھ گزاری ہیں۔ حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے کہ جس مدینے میں نانا کی یادیں ہیں، حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینے میں بابا کی یادیں ہیں، اور حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے کہ جس مدینے میں ماں کی یادیں ہیں۔ اب یہ روایات جو کہہ رہی ہیں، اتنا بتائیے کہ میرا مولا حسین نانا کے پاس آئے ہیں تو کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ نانا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نانا پلٹ کر نہیں آؤں گا، نانا آپ کی پیشن گوئیاں سچ ہونے کا وقت آ گیا، نانا دعا کیجئے گا، نانا بیویاں بھی ساتھ جا رہی ہیں، نانا حقیقت تو مجھے معلوم ہے کہ زینب کے سر پہ چادر نہیں رہے گی مانا، لیکن سلامتی کی دعا کیجئے گا نانا۔ یہی میرا مولا حسین جب بقیع میں جناب سیدہ کی قبر پہ جا کر اماں کے پاس پہنچا ہوگا، اماں تیرا حسین جاتا ہے، ماں تیرا چکیوں کا پالا حسین جاتا ہے، ارے ماں تجھے بھی معلوم ہے نا کہ میرا سر تن سے جدا ہوگا، ماں تیرا حسین جاتا ہے، ماں مجھے معلوم ہے کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں رہے گی، ماں میری زینب کی ردا کی حفاظت کیجیے۔ بھیا سے الوداع کیا، ارے مجھے نہیں معلوم کہ حسین جب الوداع کے لیے جا رہے ہیں گھر میں بیویوں کو کیا خبر ہے، کیا انہیں خبر نہیں کہ سفر کا اہتمام ہو چکا ہے، کہ جناب زینب کو خبر نہیں کہ حسین رخت سفر باندھنے والے ہیں، کیا جناب ام کلثوم کو خبر نہیں، کیا جناب سکینہ کو خبر نہیں، ارے فاطمہ بنت الحسین کو خبر نہیں، ارے سب بھی آ جاتی ہے، ارے سب کو خبر ہے کہ حسین جانے والے ہیں، ارے صرف حسین نے الوداع نہیں کیا، ارے سب نے الوداع کیا، الوداع ہوئے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا قافلہ مدینے سے کس شان سے نکلا یہ تو بہت صاف نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کربلا سے قافلہ جیسے چلا تھا ویسے نہیں گیا ہوگا، یہ کربلا سے جو قافلہ چلا تھا نا کوفہ کے لیے، جیسے وہ گیا تھا ویسے نہیں گیا۔ وہاں جب گیا تھا نا قافلہ تو بیویاں اسیر تھیں، سروں پہ چادریں نہیں تھیں، ارے وہاں پر سب اسیر تھے، عباس ساتھ نہیں تھے، ارے اکبر نہیں تھے، قاسم نہیں تھے، ارے مدینہ سے جب چلے ہیں عباس بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، ارے سیدانیاں محرموں کے ہجوم میں آگے بڑھ رہی ہیں، ارے سوار ہو رہی ہیں، محمل بھی ہے، حجاب بھی ہے، پردہ بھی ہے، آؤ آ کے دیکھو کربلا میں، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت کے، آؤ آ کے دیکھو کربلا میں۔ ارے کربلا کی کیفیت تو یہ ہے کہ بیویوں کو سوار کرنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ آواز دی اپنے ساتھ نے کہ ہلومو آ جاؤ ان کو سوار کرو، ارے علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی، خبردار کوئی نامحرم قریب آیا، ارے ہم اپنے اسیروں کو سوار کریں گے، ارے زینب اور ام کلثوم نے مل کر ایک ایک کو سوار کیا، اور جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ بیمار امام سید سجاد آگے بڑھے، لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہے کہ پھوپھی کو سوار نہیں کر سکتے، کہا پھوپھی اماں میں خم ہو جاتا ہوں، آپ مجھ پر پیر رکھ کر سوار ہو جائیے، ارے بھتیجا خم ہوا، پھوپھی نے پیر رکھا، ارے امامت لڑک گئی، سید سجاد گل پڑے، ارے ایک مرتبہ تازیانے چلے
کیا وقت ہے، کیا وقت ہے اہل بیت کے گھرانے پر ایک سیاہ فام کنیز آگے بڑھی، کہا بی بی میں کنیز ہوں، ارے آپ آقا زادی ہیں، آئیے میں آپ کو سوار کر لوں، مجھے تو کوئی بھی سوار کر لے گا۔ کربلا سے دیکھا آپ کا منظر، اب جا کر ذرا مدینہ میں بھی منظر دیکھیے۔ مدینہ سے چلنے والوں میں جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، علی اقان و محمد بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہے، ارے پورا گھرانہ ہے، سوار کرنے کے لیے محرم موجود ہیں۔ اگرچہ کہ بیویوں کے دل میں ہوک اٹھ رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، حسین تو ہے، عباس تو ہے، علی اکبر تو ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین الوداع کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آئے، کہا نانی اماں اجازت دیجئے، رخت سفر باندھ لیا ہے، ہم جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا کہیں بھی جاؤ عراق مت جانا، مجھے تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ حسین جب عراق جائے گا تو اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ کہا نانی اماں یہ تو تقدیر ہے، یہ طے شدہ امر ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، مجھے خبر ہے کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں شہید کیا جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ میرے اصحاب کہاں شہید کیے جائیں گے۔ میں آپ کو منظر دکھلاتا ہوں، ہاتھ کا اشارہ کیا، کربل کی زمین کا منظر دکھایا، اور وہاں سے چٹکی بھر خاک اٹھا کے اپنی نانی کے حوالے کی، نانی اماں وہ نانا نے جو خاک دے رکھی تھی، اس خاک کو بھی اس کے ہمراہ رکھیے گا، بس یہ سمجھ لیجئے جس دن یہ دونوں خاکیں سرخ ہو جائیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا نواسہ حسین دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ جائیے گا کہ عباس بھی نہ رہے، علی اکبر بھی نہ رہے، آن و محمد بھی نہ رہے، قاسم بھی نہ رہے، علی اصغر بھی نہ رہے۔ ارے مولا حسین آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مولا آپ کو تو یہ بھی خبر ہے نا کہ کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں لوگ آئیں گے، آگ لے کے آئیں گے، بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں رہے گی۔ ارے میرا حسین کہے گا ہاں مجھے خبر ہے، میری سکینہ کے سر پر چادر نہیں رہے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور محبت کرنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ماتم حسین۔